بڑے کرام محترم معزز سامعین حضرات اور عزیزان کرام کے قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا یہ شکر ہے اور اس کی یہ خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا یہ ہمارا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مال فرمایا۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے، اس کا آج پہلا دن مبارک ہے۔ گزشتہ جمعہ پر میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں چند باتیں کی تھیں، اور اس سے قبل امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند الحمدللہ ان کی عظمت کے حوالے سے باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ اور آج کیونکہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ مبارک ہے، تو آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت میں آپ کی عظمت کے حوالے سے چند ایک بات انشاءاللہ ہم کریں گے، آپ نے حاضری لگوائیں گے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا اور ان کی محبت کی باتیں کرنا اور ان کی عظمت کی، ان کی رفت کی باتیں کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ الحمدللہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ یقیناً اس طرح آقا علیہ السلام کی محبت ہمارے لیے ایمان، عین ایمان ہے، اس طرح آپ کے گھر والوں کی محبت ہے وہ بھی ہمارے لیے عین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی عظمت کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے اپنے گھر والوں کی عظمت کے حوالے سے بے شمار کلمات، الفاظ اپنی امت کو دیے ہیں، اور امت میں سے وہ امتی خوش نصیب ہیں اور بہت مقدر اور نصیبوں کے مالک ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یقیناً ان عظیم ہستیوں کی اتباع جو ہے، ان کی فرما برداری، یہ بھی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، بخشش کا ذریعہ۔ میں نے سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 اس کی آیت نمبر 33 کو میں نے تلاوت کیا ہے، اور اس آیت کے آخری جز میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اور اہل بیت سے آقا علیہ السلام کا جتنا بھی خاندان ہے وہ سارا مراد ہے، اہل بیت کون ہے؟ آقا علیہ السلام کی اہل بیت، آپ کی آل بھی شامل ہیں، آپ کے ازواج بھی شامل ہیں، آپ کے گھر والے سارے اہل بیت بھی شامل ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ کی جز کے حوالے سے میں ایک دو باتیں آپ کے ہاں گفتگو کر رہا ہوں۔ میں اپنی بھی حاضری لگوا رہا ہوں اور آپ کی بھی حاضری لگ جائے گی، اور رسول برکت کے لیے یہ جو رکوع اس کے آیت نمبر 33 کا میں نے ایک جز
تلاوت کی جائے. یہ رکوع آگے ایک آیت پر مکمل ہو رہا ہے اور یہ رکوع 21 پارے کے آخر سے شروع ہوتا ہے اور 22ویں پارے کی ابتدا میں یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے. اور اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو یہ سارا کا سارا رکوع جو ہے یہ آقا علیہ السلام کی ازواج کی ہدایات اور تعلیم کے حوالے سے نازل ہوا ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ازواج کو چند ایک ہدایات کی تعلیم دی ہے. اس لیے کہ جب تک آقا علیہ السلام کی ازواج کا تعلق آپ کی بیویوں کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں جڑا نکاح کی صورت میں عقد کی صورت میں تو وہ کائنات کی عام عورتوں کی طرح تھی. کیا وہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح تھی. لیکن جب ان کا تعلق نکاح کی صورت میں یا عقد کی صورت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا تو پھر یہ عام عورتیں نہیں رہیں, یہ خاص ہو گئی. اس لیے ان کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ جڑ گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس رکوع میں اپنی محبوب علیہ السلام کی ازواج کو جو ہدایات دی ہیں, جو تعلیم دی ہے, اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ عام نہیں ہو, اب تم خاص ہو. تو اب تمہاری زندگی کا ہر عمل, ہر فعل, ہر ادا عام عورتوں کی طرح نہ ہو, کیونکہ تم خاص ہو. اور اب تم نے امت کی جتنی خواتین ہیں قیامت تک آنے والی سب کے لیے تم نے ایک مثال بننا ہے. کیا بننا ہے؟ مثال. تمہاری زندگی ان کے لیے مثال, تمہاری سیرت ان کے لیے مثال, تمہارا کردار ان کے لیے مثال, تمہاری ایک ایک ادا ان کے لیے مثال. اب تمام امت کی خواتین نے ازواج مطہرات کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے, کردار کو سامنے رکھنا ہے, آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں ہدایات کی ہے کہ تمہارا اٹھنا کیسا ہو, تمہارا بیٹھنا کیسا ہو, تمہاری گفتگو کیسی ہو, تمہارا لین دین کیسا ہو, تمہارا باہر نکلنا کیسا ہو, تمہارا بازار میں چلنا کیسا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہدایات اس رکوع میں کی ہے, تعلیم دی ہے کہ تم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت زندگی بنا لیں, اپنے کردار کو, اپنی سیرت کو خوبصورت بنا لیں, تاکہ تمہارا ہر عمل عام عورتوں سے الگ تھلگ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ عام عورتوں کی طرح تمہاری زندگی رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہاری زندگی اس طرح ہو جائے گی, اس تعلیمات پر عمل کی صورت میں, ان ہدایات کی عمل کی صورت میں, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میری چاہت ہے, میرا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ نازار کر رہا ہے کہ جب تمہاری زندگی خوبصورت ہوگی میری ہدایت پر عمل کرنے کی صورت میں, میری تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں, جو میں نے اصلاحی, تربیتی, روحانی, فکری جو میں نے تمہیں تعلیم دی ہے, جو میں نے تمہیں ہدایات دی ہیں, جب تمہارا اس پر عمل ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میرا ارادہ ہے, میری چاہت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چاہت ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے. وہ کیا ہے؟ لیذھبا, وہ فرما رہا ہے کہ میں دور کرنا چاہتا ہوں. کیا بولیے؟ میں دور کرنا چاہتا ہوں کس چیز کو اور کس سے؟ فرمایا انکم, تم سے, یعنی تمہارے دامنوں سے, تمہارے دامنوں سے میں دور کرنا چاہتا ہوں کس چیز کو؟ رجس. وہ جب نکاح کے آنے سے قبل تمہارے اندر نقص تھا, شک و شبہ تھا, یا تمہارے اندر عیب تھا, تمہارے اندر آلودگی تھی, وہ سارا کچھ میں تم سے دور کرنا چاہتا ہوں تمہارے دامنوں سے. یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت, اللہ تعالیٰ کی چاہت بیان کر رہا ہے کہ میں تمہارے دامنوں سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کرنا چاہتا ہوں. اور پھر کن سے؟ آگے اللہ نے ایک اور ذکر کیا,
فرمایا اہل البیت، اے اہل بیت، اے اہل بیت. کون سی اہل بیت؟ آقا علیہ السلام کی گھر والے. اے اہل بیت، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، میں تمہارے دامنوں سے ہر قسم کا نقص، ہر قسم کا عیب اور ہر قسم کی رجس اور ہر قسم کی آلودگی تمہارے دامنوں سے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دور کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہر قسم کی آلودگی کی گرد کو تمہارے دامنوں سے دور کر کے میں وَيُطَهِّرَكُمْ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، تمہیں پاک شفاف کرنا چاہتا ہوں. کس طرح؟ تطہیرا، جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، یعنی پاک کرنے کا میں حق ادا کرنا چاہتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے وہ پاک ہو چکے ہیں. وہ کیا؟ اب کائنات کی کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا اہل بیت کے کسی فرد کی طرف. کیا؟ اہل بیت کے کسی ایک فرد کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا. کس کے لیے؟ عیب نکالنے کے لیے، نقص نکالنے کے لیے، کسی رزق کی بات کرنے کے لیے، کسی برائی کی بات کرنے کے لیے. کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ انگلی اٹھائے. کس کی طرف؟ اہل بیت کی طرف. کون سی اہل بیت؟ آقا علیہ السلام کے گھر والے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا جملہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور میں تمہیں اس طرح پاک کرنا چاہتا ہوں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانی ارشاد ہے. تو پھر جن کو اللہ تعالیٰ پاک کرے اور ساتھ یہ بھی فرمائے کہ میں پاک کرنے کا حق ادا کرتا ہوں، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح پاک کیا ہے کہ جس طرح پاک کرنے کا. تو جس کے پاک کرنے کا رب حق ادا کرے ان میں کون عیب نکال سکتا ہے؟ ان میں کون کہہ سکتا ہے ان میں کوئی آلودگی ہے، کوئی رجس ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی برائی ہے، کوئی شک ہے، کوئی نقص ہے؟ نہیں محترم، الحمدللہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. کہ جن کو کس نے پاک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سارا رکوع ازواج مطہرات کی ہدایات پر اور آپ کی تعلیم پر نازل ہوا ہے، تو ہم ایک جز کو علیحدہ لے جا کر کسی اور کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. اور اگر سارا رکوع آقا علیہ السلام کی بیویوں کے ازواج کے حق میں نازل ہوا ہے نا، تو اس ایک عیب کا ایک جز کو ہم ازواج مطہرات سے الگ کر کے کسی اور منسوب طرف اور منسوب نہیں کر سکتے، کسی اور کی طرف نہیں منسوب کر سکتے. اگر سارا رکوع اگر نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کے حق میں نازل ہوا ہے تو یہ آیت نمبر 33 کا آخری جز بھی نبی پاک کی ازواج کے حق میں ہی نازل ہوا ہے. اور یہ رکوع آیت نمبر 34 پہ مکمل ہو رہا ہے. یہ سارا کا سارا رکوع اگر کوئی آقا علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ نے ان کے سامنے یہ 21 پارے کے آخر سے رکوع شروع ہوتا ہے اور 22ویں پارے کے شروع میں یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے اور آیت نمبر 34 پر یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کی کسی ایک بھی ازواج کے لیے، کسی ایک بیوی کے لیے، آپ کسی ایک شریک کی حیات کے لیے کوئی بھی بات کرے، انگلی اٹھائے، تو آپ یہ رکوع اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 33 کا آخری جز ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا رکوع آقا علیہ السلام کی بیویوں کے حق میں نازل کیا. کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخری جز میں اپنا ارادہ، اپنی خواہش، اپنی چاہت کو ظاہر کر دیا ہے. اور کس صورت میں ظاہر کیا ہے، کس رنگ میں ظاہر کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں تمہارے دامنوں سے ہر قسم کے نقص کو اور ہر قسم کی آلودگی کے گرد کو اور ہر قسم کے عیب کو دور کر کے تمہیں ہر قسم کی برائی سے پاک کرنا چاہتا ہوں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. اب دوستو
جو خاص بات کو سن لیں، ازواج مطہرات کو اہل بیت بنانے والی رب کی ذات کون ہے؟ یہ آپ کو نکتہ یاد رکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تمام بیویوں کو، تمام ازواج کو اہل بیت کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ان کے دامنوں کو ہر قسم کی یعنی آلودگی کے گرد سے پاک کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں پتہ یہ چلا کہ نبی پاک کی تمام ازواج کو اہل بیت بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ان کو پاک کرنے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو الحمدللہ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کی ہر بیوی، ہر عیب، ہر رجس، ہر برائی سے پاک ہے، طاہر ہے، شفاف ہے، کوئی بھی کسی بیوی میں شک نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قرآن کی نفی کرتا ہے، وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے، وہ قرآن کی نص کی مخالفت کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نمبر 34 کے آخری جز میں یہ اللہ تعالیٰ نے بات کلیئر کر دی ہے، صاف بیان کر دی ہے کہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ازواج کو آل بیت بھی بنا دیا ہے اور ہر عیب سے پاک بھی کر دیا ہے۔ تو کوئی بدبخت کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کہیں بھی، کسی موقع پر اگر آپ علیہ السلام کی کسی بیوی کے بارے میں اگر کوئی بکواس کرے، کوئی اپنے منہ سے بات نکالے، تو آپ نے فوراً اس کو جواب دینا ہے کہ آپ علیہ السلام کی تمام ازواج کو پاک کرنے والی ذات کون سی ہے؟ خالق کائنات کی ذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو پاک کر دیا ہے تو بدبختہ تیری کیا ضرورت ہے کہ تو نبی پاک کی کسی بیوی پر انگلی اٹھائے؟ اگر کوئی انگلی اٹھاتا بھی ہے تو آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو کچھ بھی نہیں ہونا، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کی قدر و منزل برقرار ہے، برقرار تھی، برقرار ہے، برقرار رہے گی۔ وہ اعلیٰ تھی، وہ اعلیٰ ہیں، وہ اعلیٰ رہیں گی، اور وہ پاک تھی، پاک ہیں اور پاک رہیں گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام میں ہمیں عطا کیا، اور یہ میں نے آپ کو رکوع بتا دیا ہے۔ اس پر میں نے اسے کور بھی گفتگو کی ہوئی ہے، کیونکہ میرا ایک معمول ہے جسے سال میں انما یرید اللہ کی مناسبت سے آل بیت کا ذکر کرتا ہوں، اور کبھی میں کلّا سالکم علی اجرا کو ایڈ کر لیتا ہوں، اور کبھی مارج البحرین یا تاقیان اس کے حوالے سے میں ہر سال محرم الحرام کے مہینہ میں صرف آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے عظمت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ یہ میرے اپنے ایک منشا خواہش ہے کہ تاکہ حاضری بھی لگے، کیا حاضری بھی لگ جائے، اور اصول برکت کے لیے چند باتیں کی عظمت کے حوالے سے بھی ہو جائیں، کیونکہ جن کی عظمت کی باتیں رب قرآن مجید میں کرے، ہم کیوں نہ کریں؟ اور پھر جن کی محبت کا سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ہم کیوں نہ وہ سوال پورا کریں؟ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمارا مقدر، ہمارا نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الحمدللہ آقا علیہ السلام کی جتنی آل بیت ہے سب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اب آئیے محترم یہاں ایک نکتہ سن لیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا خاص ذکر کیا ہے۔ کتنی؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارا تعلق میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ نہیں جڑا تو تم کیسے عورتیں تھیں؟ عام عورتوں کی طرح تھی، اور جب تمہارا نکاح میرے محبوب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہو گیا ہے تو اب تم عام نہیں رہی۔ کیا؟ اب تم عام نہیں، اب تم خاص ہو چکے ہو، اب تم خاص ہو چکی ہو، اب تمہارا تعلق میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا۔ اب نمبر 1، عام نہیں رہی، کہہ رہی یہ جملہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہوا تو کیا تھی؟ عام تھی۔ تو جب نکاح ہو گیا آقا علیہ السلام کی یعنی بیوی بن گئی تو پھر عام نہیں رہی، خاص ہو چکی ہے۔ یہ جملہ آپ نے ذہن رکھنا ہے۔ نمبر 2، پھر ان کو آل بیت بنانے والی ذات کون ہے؟
خالق کائنات، یہ دو جملے ہیں کہ یہ آل بیت ہے۔ نمبر دو، پھر ان کو پاک کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب تین جملے یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان یا ارشاد ہے کہ پہلے تم عام تھی، اب تم خاص ہو۔ جب تک آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں جڑا، تمہاری نسبت نہیں جڑی، تمہارا رشتہ نہیں جڑا نکاح کی صورت میں، عقد کی صورت میں، تو تم عام عورتیں تھیں، اور جب تمہارا تعلق نکاح کی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا ہے تو تم اب عام نہ رہی، اب تم خاص ہو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ تم میرے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت ہو۔ نمبر تین، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اظہار کی کہ میں نے تمہارے دامنوں کو ہر قسم کی نجس، ہر قسم کی ناپاکی اور ہر قسم کی آلودگی کے گرد سے میں نے تمہارے دامنوں کو پاک کر دیا ہے، شفاف کر دیا ہے، کلیئر کر دیا ہے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ اس طرح پاک کیا ہے تطہیرا، اس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو آپ محترم پتہ یہ چلا الحمدللہ قرآن مجید کی نص سے، قرآن مجید کی دلیل سے پتہ یہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج، ساری بیویاں اعلیٰ بھی ہیں، عظیم بھی ہیں، پاک بھی ہیں، شفاف بھی ہیں، ہر عیب سے، ہر رجس سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر شک و شبہ سے، ہر نقص سے پاک بھی ہیں، صاف بھی ہیں، کلیئر بھی ہیں، شفاف بھی ہیں۔ اگر کوئی کسی مجلس میں اگر کوئی بدبخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر انگلی اٹھائے تو آپ اس کو شفاف کلیئر کہہ سکتے ہیں کہ آؤ سورۃ احزاب، سورۃ احزاب اور اس کی آیت نمبر 33، بلکہ یہ پورا رکوع اول سے لے کر آخر تک یہ سارا پڑھ کے دیکھ لیں، یہ سارا کا سارا رکوع اگر کسی کے حق میں نازل ہوا ہے تو وہ نبی پاک کی ازواج ہے۔ تو یہ بات میں نے پہلے واضح کر دی ہے کہ جب سارا رکوع آقا علیہ السلام کی ازواج کے حق میں نازل ہوا ہو تو ہم پورے رکوع میں سے ایک آیت کا ایک جز علیحدہ لے جا کر کسی اور شخصیت کی طرف منسوب کریں تو یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے، رب کے قانون کے خلاف ہے، قرآن مجید کے سیاق و سباق کے خلاف ہے، اس کے شان نزول کے خلاف ہے، اس کی ترتیب کے خلاف ہے، اور رب کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ رب نے اس آیت کریمہ میں پورے رکوع میں نبی پاک کی ازواج کو ہدایات کی ہیں، تعلیم دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو ظاہر کر دیا کہ میں نے تمہیں ہر قسم کے عیب سے کیا کر دیا ہے؟ پاک کر دیا ہے اور اہل بیت بنا دیا۔ اب ہم آگے چلنا چاہتے ہیں۔ اب یہ نکتہ آپ کے ذہن نشین ہو گیا، مجھے بھی پتہ چل گیا کہ قرآن مجید سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات اہل بیت میں بھی ہیں اور ہر عیب سے پاک بھی ہے۔ یہ جملہ آپ نے بھلانا نہیں ہے، یہ آپ نے نکتہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کون سی صورت ہے؟ پارہ نمبر کون سا ہے؟ 22واں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پورا رکوع کن کے حق میں نازل کیا ہے؟ بولیے، سرکار کی بیویوں کے حق میں، ہماری ماں کے حق میں، امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں ہیں ساری۔ یہ اپنے نکتہ بنانا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 تن اس میں آ کر سب کی ذات شامل ہے، باقی 4 نفوس قدسیاں، اب ان کو اہل بیت بنانے والی کون سی ہستی ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا قرآن مجید سے کہ سرکار کی ازواج کو اہل بیت بنانے والی بھی رب کی ذات ہے اور ہر عیب سے پاک بھی کرنے والی رب کی ذات ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے داماد حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یعنی آل بیت کس نے بنایا اور ہر عیب سے کس نے پاک کروایا؟ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا فرماتی ہیں کہ یہ منظر سارا میرے گھر میں ہوا، یہ سارا منظر میرے گھر میں ہوا ہے، یہ سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور میرے آقا علیہ السلام ہم دونوں گھر کے چار دیواری کے اندر تشریف فرما ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اوپر کملی شریف لی ہے، میری چادر مبارک اوپر اوڑھی ہوئی ہے، لی ہوئی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ فجاء الحسن فادخلہ، اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فادخلہ، کیا فادخلہ نہیں فادخلہ، اس کو آپ نے اپنی کمری کے اندر چھپا لیا، کیا فادخلہ، ان کو اپنی کمری کے اندر چھپایا۔ فرمایا ثم جاء الحسین، پھر اس کے بعد حسین آئے، فداخل معه، پھر آپ نے امام حسین رضی اللہ چھوٹے شہزادے کو اپنی کمری کے اندر چھپایا۔ کتنے چھپے کمری میں؟ بڑے شہزادے بھی کمری کے اندر اور چھوٹے بھی کمری کے اندر۔ دیکھیں چھوٹا اور بچہ تو وہ کمری میں چھپا لیتے ہیں، اکثر بزرگ ہوتے ہیں، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھی بڑا ہو تو اس کو محبت میں، پیار میں، سردی ہو تو سردی سے بچانے کے لیے کہ سردی نہ لگ جائے اس کو اپنی چادر کے اندر چھپا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو اگر کسی وقت کے موقع ملے کسی بچے کو محبت میں، پیار میں، شفقت میں اپنی چادر کے اندر اگر چھپانے کا وقت آئے تو یہ حدیث تمہارے ذہن میں ہو کہ دونوں شہزادوں کو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر کے اندر چھپایا، تو اب اس لیے سے اگر کسی چھوٹے بچے کو محبت میں اندر اگر چھپاتے ہیں کمرے میں تو کیا ہوگی؟ یہ میرے آقا کی سنت ادا ہوگی، تو جب آقا کی سنت ادا ہوگی تو فالو اجر میں تو شہیدان، اسی وقت تیرے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ آپ عمل آج بھی کر سکتے ہیں، اگر چھوٹا بچہ ہو، بیٹا ہو یا کسی بزرگ کا پوتا ہو، نواسا ہو، تو آپ اپنے اوپر چادر لیں، چادر لینے کے بعد اس کو اپنی اس طرح کملی دونوں پلو کریں اور ان کو اپنی کملی کے اندر چھپائیں، اوپر کملی کر لیں، اس نیت سے، اس ارادے سے یا اس خواہش سے کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی ادا ہے، ادھر تو ادا کر رہا ہے، ادھر تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ تم میرے آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے اور 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اجر ہے، اس کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، اس کا صلہ ہے، اس کی جزا ہے، اس کو ایک سائڈ میں کریں۔ ہم نے تو اپنے آقا کی ادا کو ادا اس لیے ادا کرنا ہے کہ رب راضی ہو جائے، یہ میرے آقا کی ادا ہے، تو نبی کی اداؤں کو ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جائے، تو اس کا خوش ہو جانا تیری بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہمارا میں بات کر رہا تھا، چھوٹے ہو نا، کیا چھوٹے ہو تو اس کو آسانی کے ساتھ بندہ اپنی کمری میں چھپا لیتا ہے، کمری میں، تو اگر بڑی عمر کا ہو تو اس کو چھپاتے وقت بھی تو آپ کو پتہ چلے گا بڑی عمر کی، لیکن قربان جائیں ام المؤمنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرمایا امام حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بھی کمری میں، چھوٹے شہزادے ہیں تو وہ بھی کمری میں، فرمایا ثم جاءت، پھر اس کے بعد کون آئی؟ ثم جاءت فاطمہ فادخلھا، پھر اس کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی کمری کے اندر ہی چھپایا۔ ان کو تو صاحبزادی چھوٹی تو نہیں، بولیے صاحب دادی شادی شدہ ہیں، بیٹی ہیں، چھوٹی عمر کی تو نہیں ہے، بڑی عمر کی ہے، لیکن ام المؤمنین فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، میرے گھر کے سین میں یہ واقعہ ہوا کہ جب صاحبزادی آئی تو آقا علیہ السلام نے ثم جاءت فاطمہ فادخلھا، آپ نے اپنی بیٹی کو بھی اپنی کمری کے اندر ہی چھپایا۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا ثم جاء علی، پھر اس کے بعد علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر علی کو کیا کیا؟ فادخلہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی کمری کے اندر ہی چھپایا، باہر نہیں بٹھایا، باہر نہیں بٹھایا۔ ام المؤمنین فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ واقعہ کہاں ہوا؟ میرے گھر میں۔ فرمایا یہ واقعہ میرے گھر کی چار دیواری کے اندر
سین بھی ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے، میری نظروں کے سامنے ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جب چاروں کو چھپایا تو آقا علیہ السلام نے یہ آیت کا جو تلاوت کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اس آیت کا جو تلاوت کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر کے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رب، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل، بولیے اب جملہ کیا ہے کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اب ایک واقعہ ایک ساتھ اور میں دلی ثابت کا ساتھ ملا دوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت وہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں آقا علیہ السلام داخل ہوئے۔ کیا ہوئے؟ داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام اوپر کملی کی ہوئی ہے اور کملی کے اندر کچھ چیز ہے جو حرکت کر رہی ہے، اور حرکت کر رہی۔ میں نے پوچھا آقا آپ کی کملی میں کیا ہے؟ تو آپ نے کملی ایسے کی نا، دونوں شہزادے بھی ہیں، بیٹی بھی ہے اور داماد بھی ہے۔ تو میں دیکھ کے حیران ہوں۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے پھر میرے گھر میں یہ بات کی۔ ادھر ام المؤمنین فرماتی ہے ادھر کا واقعہ کس طرح ہوا؟ کیا فرماتی ہے کہ ہم گھر میں تھے، اوپر سے آئے تو چاروں کو میرے آقا نے چھپایا اور یہ انما یرید اللہ پڑھا اور پھر کیا کیا؟ اللہ ہؤلاء اہل بیت پڑھا۔ وہ تو واقعہ ان کے گھر میں اوپر سے آئے۔ ام المؤمنین ام سلمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے گھر میں آقا السلام داخل ہوئے تو یہ چاروں آپ کی کمری میں چھپے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا آقا کیا ہے؟ دونوں پلو ایسے کیے تو چاروں سامنے نظر آتے۔ اس وقت بھی آقا علیہ السلام نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آپ نے انما یرید اللہ لیذھب اس کو پڑھا اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ حضرت ام سلمہ کہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ منظر دیکھ کے نا میرے دل میں نا رشک پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا؟ رشک، یعنی خواہش پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی، کیونکہ منظر بڑا کمال تھا، واقعہ بڑا کمال تھا۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ فرماتی میں نے عرض کیا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الست من اہل بیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اہل بیت میں نہیں ہیں؟ ہم اہل، اب ان کا سوال آپ اس پہ غور کرنا ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سوال نہیں کیا، آپ نے صرف اتنا بیان کیا کہ میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے اور پھر انہوں نے پوری ڈیٹیل بیان کر دی، ساری واقعہ سن لی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الست من اہل البیت، کیا ہم اہل بیت میں نہیں ہیں؟ اب سوال ہم نے سن لیا۔ اب آقا علیہ السلام نے جواب کر دیا، فرمایا انک الی خیر، انک الی خیر، اے میری ام سلمہ